اپنا وہ ہے جس سے باتیں کھل کر کی جائیں، نہ کہ سنبھل کر۔ لوگوں میں بانٹتے رہا کریں، دوا نہیں تو دعا، علاج نہیں تو تسلی، کچھ نہیں تو میٹھے بول اور مسکراہٹ۔ بیویاں جوانی میں مالکن، ادھیڑ عمر میں دوست اور بوڑھی عمر میں نرسوں کا کردار ادا کرتی ہیں۔ انسان کو اہمیت دیا کرے، پیسوں کو نہیں، کیونکہ امیر کو غریب اور غریب کو امیر ہونے میں وقت نہیں لگتا۔ زندگی میں ہر چیز کی کمی پوری ہو جاتی ہے، لیکن جو کمی پوری نہیں ہوتی وہ ہے باپ کی۔ پتہ نہیں لوگ اتنی چالاکیاں کیوں کرتے ہیں، ساتھ بھی رہتے ہیں، رشتہ بھی رکھتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، جلتے بھی ہیں، دشمنی بھی نبھاتے ہیں، تعریف بھی کرتے ہیں اور پھر پیٹھ پیچھے برائی بھی کرتے ہیں۔ مجھ میں لاکھ برائیاں سہی، مگر ایک خوبی بھی ہے، میں اپنے مطلب کے لیے کسی سے رشتہ نہیں رکھتا۔ برا وقت انسان کو اتنا نہیں توڑتا جتنا برے وقت میں اپنوں سے لگائی گئی امیدیں انسان کو توڑ دیتی ہیں۔ جو لوگ دوسروں کو اپنے قابل نہیں سمجھتے، حقیقت میں وہ خود کسی کے قابل نہیں ہوتے۔ اپنے خلاف خاموشی سے بات سننے اور بولنے کا حق وقت کو دیں، یقین مانیں وقت سے بہتر کوئی جواب دے ہی نہیں سکتا۔ کچھ لوگ خود کو پہاڑ سمجھ لیتے ہیں، در حقیقت وہ ہوتے شاپر ہی ہیں۔ اگر آپ یہ سیکھ جائیں کہ کیا نظر انداز کرنا ہے تو زندگی خوبصورت بن جائے گی۔ جن کو منزلوں کی فکر ہو وہ لذتیں دیکھ کر رکتے نہیں، اپنا سفر جاری رکھتے ہیں۔ عورت جیسے جیسے ترقی کر رہی ہے ویسے ویسے فحاشی پھیل رہی ہے۔ گھر کا مرد ظالم بنتا جا رہا ہے اور باہر کا مرد ہمدرد بنتا جا رہا ہے۔ ایک نسل کی جہالت دوسری نسل کی روایت، تیسری نسل کا عقیدہ بن جاتی ہے۔ وہ جھوٹ بول کر بڑے سلیقے سے جڑیں کاٹ رہے تھے، ہم اعتبار نہ کرتے تو اور کیا کرتے۔ تم صحیح ہو تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ میں غلط ہوں، اس لیے کہ تم نے زندگی کو میری سائیڈ سے دیکھا ہی نہیں۔ اس بھرم میں نہ رہیں کہ سبھی رشتے خاص ہوتے ہیں، آدھے سے زیادہ رشتے آستین کے سانپ ہوتے ہیں۔ سب کے سامنے اپنے دکھ بیان نہ کرو، لوگ آپ کے ساتھ رو کے سنیں گے اور پھر دوسروں کو ہنس کر سنائیں گے۔ آپ کی آنکھیں اکثر وہی لوگ کھولتے ہیں جن پر آپ آنکھ بند کر کے بھروسہ کرتے ہیں۔ عورت کبھی بادشاہ نہیں مانگتی، اگر وہ مانگتی ہے تو صرف مرد سے آخری دن تک پہلے دن جیسی عزت اور محبت مانگتی ہے۔ ہر گمشدہ چیز وہاں سے ہی ملتی ہے جہاں وہ کھوئی ہو، سوائے اعتبار کے، جہاں وہ کھو جائے وہاں سے کبھی دوبارہ نہیں ملتا۔ کچھ لوگ وہ نہیں ہوتے جو دکھائی دینے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے بچیں اور دور رہنے کی کوشش کریں۔ ضرورت پڑنے پر بہانہ اور برے وقت میں تانا، کوئی کتنا ہی اپنا کیوں نہ ہو اکثر مار ہی دیتا ہے۔ ہر وہ چیز جس پر آپ کا دل مطمئن نہ ہو اس پر کبھی بھروسہ نہ کرنا، کیونکہ دل آنکھ سے بہتر دیکھتا ہے۔ حق پر کھڑا ہونے کے لیے کلیجہ چاہیے، تلوے چاٹنے کے لیے تو زبان ہی کافی ہے۔ کبھی کبھی میٹھی گفتگو کر کے لوگ آپ کو عزت نہیں دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ ہم جس پر ضرورت سے زیادہ اعتبار کرتے ہیں اکثر وہی شخص ہمارا سب سے بڑا دشمن ثابت ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، یہ کیسے پتہ چلے گا کہ جو پریشانی یا مصیبت ہم پر آئی ہے وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے یا ہم پر اللہ کی طرف سے سزا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، جو مصیبت تجھے اللہ کی طرف لے جائے وہ آزمائش ہے، جو مصیبت تجھے اللہ سے دور کر دے وہ سزا ہے۔ بیوی کا دل خوش کرنے کے لیے اس سے مزاح کرنا اور ہنسی کی بات کرنا بھی سنت ہے۔ کائنات میں کوئی اتنی شدت سے کسی کا انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہے۔ انسان چاند پر پہنچ گیا، سمندر کی تہہ تک پہنچ گیا، لیکن افسوس انسان انسانیت تک نہ پہنچ سکا۔ کسی سے بدلہ لینے میں جلدی نہ کرو اور کسی کے ساتھ نیکی کرنے میں تاخیر نہ کرو۔ میرا واسطہ اور رابطہ اس رب سے ہے جو مانگنے سے پہلے ہی عطا کر دیتا ہے۔ مجھے میرا اللہ کافی ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، میں اس پر بھروسہ کرتی ہوں اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ اولاد کے لیے باپ وہاں ہاتھ پھیلا لیتا ہے جہاں وہ پاؤں رکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ اللہ پاک محتاجی سے بچائے، آمین۔ یا رب انہیں بھی سکون دے جو چہرے سے تو مسکراتے ہیں پر اندر سے ٹوٹ چکے ہیں۔ کچھ باتیں سمجھانے سے نہیں خود پر بیت جانے سے سمجھ میں آتی ہیں۔
ہم ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ دوسروں کی زندگی ہماری زندگی سے بہتر ہے، لیکن کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ہم بھی اوروں کے لیے دوسرے ہیں۔ تم اللہ کے لیے وقت نکالو، اللہ تمہاری زندگی سے برا وقت نکال دے گا۔ اے اللہ، ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، پھر بھی ہر روز ہاتھ پھیلائے اس یقین کے ساتھ تجھ سے مانگتے ہیں کہ تیرے سوا ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا کوئی نہیں۔ اے مالک، ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لے، آمین۔ اپنے معاملات سوچ سمجھ کر اور حوصلہ مندی سے حل کریں، کیونکہ کبھی کبھی تعلقات قصور سے نہیں، ذہنی فتور سے بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ جتنا دریاؤں میں پانی اور آسمان پہ ستارے ہیں، اللہ کریم اتنی خوشیاں آپ کے دامن میں بھر دے۔ اللہ آپ کو اپنی ذات کے سوا کسی اور کا محتاج نہ کرے، ہمیشہ کھلتے پھولوں کی طرح رہیں، آمین۔ وہ ضرور بدلے گا تقدیر، وہ میرا بھی تو رب ہے۔ آسانیاں تقسیم نہ کی جائیں تو مشکلیں جمع ہو جاتی ہیں۔ کچھ ایسے بن جاؤ کہ تمہیں دیکھنے والے تمہاری تربیت کرنے والے کی حق میں دعائیں کریں، اور دلوں میں زندہ وہی رہتے ہیں جو خیر بانٹتے ہیں، محبتیں بانٹتے ہیں، آسانیاں بانٹتے ہیں۔ صرف ہاتھ دھونے کے بجائے مکمل وضو کر لیا کریں، جراثیم کے ساتھ گناہ بھی دھل جایا کریں گے۔ خاموشی ہمیشہ رضامندی یا ناراضگی ہی نہیں ہوتی، کبھی اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم ناسمجھوں کے لیے وضاحت کی سکت نہیں رکھتے۔ بڑا غضب کا نظارہ ہے اس عجیب سی دنیا کا، لوگ سب بٹورنے میں لگے ہیں خالی ہاتھ جانے کے لیے۔ نیک ضرور بنو، مگر اتنے بھی نہیں کہ دوسرے لوگ گناہگار نظر آنے لگے۔ منزل تیری تلاش میں گھومے گی در بدر، خلقِ خدا کے راہ سے روڑے ہٹا کر دیکھ۔ ناشکری زوال کا سبب اور استغفر اللہ سر بلندی کا وظیفہ ہے۔ جتنا مضبوط اللہ پر ایمان، اتنا زیادہ دل کا اطمینان۔ جب تک غلط فہمی کی کینچی کو تالے لگے رہیں گے، رشتوں کے کاغذ محفوظ رہیں گے۔ جتنی ذمہ داری سے لوگ الٹی جوتی کو سیدھا کرتے ہیں، اگر خود کو سیدھا کر لیں تو دنیا جنت بن جائے گی۔ اپنی مرضی سے دو چار قدم چلنے دے، زندگی ہم تیرے کہنے پہ چلے ہیں برسوں۔ کسی کے ساتھ ہمیشہ رہنا چاہتے ہو تو اس سے تھوڑا دور رہو۔ اصلاح کے 100 الفاظ سے بہتر تجربے کی ایک ٹھوکر انسان کو مضبوط بناتی ہے۔ کچھ باتیں سمجھانے کی بجائے خود پار بیت جانے پر سمجھ میں آتی ہیں۔ کچھ رشتے اللہ تعالیٰ خود ختم کرواتا ہے تاکہ ہماری زندگی خراب نہ ہو سکے۔ بے شک وہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ بولنا سب کو آتا ہے، بس کسی کا دماغ بولتا ہے، کسی کا اخلاق بولتا ہے اور کسی کی زبان۔ سکون ہو آپ کے دل میں اس طرح، پھولوں میں ہوتی ہے خوشبو جس طرح، خدا آپ کی زندگی میں اتنی خوشیاں لکھ دے، آسمان سے بارش ہوتی ہے جس طرح۔ کامل یقین تو وہ ہوتا ہے کہ جب آپ دعا مانگ کر انتظار کرنا چھوڑ دیں، صرف یہ سوچ کر کہ وہ تو اللہ ہے نا، وہ تو سب کی سنتا ہے اور قبول بھی کر لیتا ہے۔ دلوں میں محبتیں پیدا کرو، یہ تمہارے مرنے کے بعد بھی زندہ رہیں گی۔ دنیا کی تمام خوبصورتی ان آنکھوں میں ہے جو کسی کی جانب محبت سے اٹھیں اور احترام سے جھک جائیں۔ رشتے اور راستے تب ختم ہوتے ہیں جب پاؤں نہیں، دل تھک جاتے ہیں۔ اچھے لوگ سڑک کے کنارے لگے ان روشنیوں کی مانند ہوتے ہیں جو فاصلے کم تو نہیں کرتے مگر سفر آسان ضرور بنا دیتے ہیں۔ انسان کو کبھی بھی دو چہرے نہیں بھولتے، ایک جو مشکل میں ساتھ دے، دوسرا جو مشکل وقت میں چھوڑ جائے۔ کچھ لوگ میری زندگی میں خوشبو کی طرح ہیں جو ہر روز محسوس تو ہوتے ہیں مگر دکھائی نہیں دیتے۔ انسان زندگی میں ہارتا ہی تب ہے جب اس کے اپنے ہی منافق نکلیں۔ لوگ چائے کی پتی کی طرح ہوتے ہیں جنہیں جب تک گرم پانی میں نہ ڈالو پتہ نہیں چلتا کہ ان کا اصل رنگ کیا ہے۔ اچھے لفظ تخلیق کرنے کے ساتھ اچھے رویے بھی تخلیق کرنے چاہیے۔ لفظ کتابوں میں زندہ رہتے ہیں، رویے دلوں میں زندہ رہتے ہیں۔ پل بھر کی بھی تنہائی آپ کو نصیب نہ ہو، کوئی بھی غم کبھی بھی آپ کے قریب نہ ہو، خدا آپ کی زندگی میں اتنی خوشیاں لکھ دے کہ آپ سے بڑھ کر کوئی خوشی نصیب نہ ہو۔ اپنے دن کی ابتدا 3 چیزوں سے کیجیے: کوشش، سچ، یقین۔ کوشش بہتر دن کے لیے، سچائی اپنے کام کے ساتھ، یقین اللہ کی ذات پر۔ کبھی کبھی آسمان کی طرف دیکھ کر دل سے کہہ دیا کریں کہ یا اللہ، میں تجھ سے بہت محبت کرتی ہوں، میں دنیا کی رنگینیوں میں مگن ہو کر اپنے آپ کو کھونا نہیں چاہتی، میرے اللہ مجھے تھام کے رکھنا، اللہ آپ ہی میرا کل اثاثہ ہیں۔
اتنے مصروف ہو جاؤ کہ اداس ہونے کا وقت ہی نہ ملے۔ کامیاب انسان وہی ہے جسے ٹوٹے کو بنانا اور روٹھے کو منانا آتا ہے۔ مصروف زندگی ایک وقت کی نماز کو مشکل بنا دیتی ہے، لیکن 5 وقت کی نماز مصروف زندگی کو آسان بنا دیتی ہے۔ اگر آپ کے پاس دوسروں کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے تو مہربان الفاظ، مخلصانہ مسکراہٹ کے ساتھ خیرات کریں اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔ دنیا میں طرح طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ برے وقت میں بدل جاتے ہیں اور کچھ برے وقت کو بدل دیتے ہیں۔ جب تک طاقت اور اختیار ہو، اللہ کی مخلوق پر احسان کرو اور آسانیاں پیدا کرو، کیونکہ انسان کی طاقت اور اختیار ہمیشہ باقی نہیں رہتے۔ اللہ ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے، آمین۔ زندگی ایک کھیل ہے جس میں آپ کھلاڑی بھی بن سکتے ہیں اور کھلونا بھی۔ گنہگار شخص کی عاجزی عبادت گزار شخص کے غرور سے کہیں بہتر ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پر جہاں امتحان ہوتے ہیں، وہیں اللہ کی مدد بھی موجود ہوتی ہے۔ رشتوں کی فکر کرنا چھوڑ دیں، کیونکہ جس نے جتنا ساتھ نبھانا ہے وہ صرف اتنا ہی ساتھ نبھائے گا۔ مجھے تم اپنا مذہب نہ پڑھاؤ، میں تمہارا مذہب تمہارے کردار میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اے سارے خزانوں کے مالک، تجھ سے مانگنا بڑا اچھا لگتا ہے یا رب، مجھے ساری زندگی کسی کا محتاج نہ کرنا۔ مقدس علم کا نزول اعلیٰ دماغ پر نہیں، پاکیزہ دل پر ہوتا ہے۔ لوگوں سے ملتے وقت اتنا مت جھکو کہ اٹھتے وقت سہارا لے کر اٹھنا پڑے۔ تنقید کے لیے 2 چٹان کی زبان کافی ہوتی ہے، مگر برداشت کے لیے ہاتھی جتنا دل اور شیر جتنا حوصلہ چاہیے۔ مذاق تو وہ ہوتا ہے جو برا ہی نہ لگے، لیکن کسی کا دل چھلنی کر دینا مذاق نہیں ہوتا۔ انسان بھی کتنا عجیب ہے، دعا کے وقت سمجھتا ہے اللہ بہت قریب ہے اور گناہ کے وقت سمجھتا ہے اللہ دور ہے۔ اچھی ہیں وہ ٹھوکریں جو اللہ سے ملا دیں۔ اللہ جو کرتا ہے اچھے کے لیے کرتا ہے، تم نہیں جانتے مگر وہ خوب جانتا ہے۔ نئی نئی بلندیوں کو ضرور چھوئیں، مگر ایسی اونچائیوں سے بچیں جہاں سے دوسرے لوگ چھوٹے نظر آئیں۔ اللہ وسیلے ایسے بنائے گا کہ تم حیران ہو جاؤ گے۔ حکم تو نفس مارنے کا تھا، لوگوں نے ضمیر مار دیے۔ تجھ پہ اندھا یقین ہے مولا، اسی لیے خوش گمان رہتی ہوں۔ مجھے کسی سے کوئی امید نہیں سوائے اللہ کی ذات کے، وہی میرا رب ہے، وہی میرا سب ہے۔ کسی کو معاف کرنے کے لیے اس کی روح کے نکلنے کا انتظار نہ کریں۔ لوگوں کی نظر میں خاموشی انا ہے، اللہ کی نظر میں خاموشی صبر ہے۔ نعمت شکر چاہتی ہے اور مصیبت صبر چاہتی ہے، جبکہ گناہ استغفار کا محتاج ہوتا ہے۔ بس جس نے صبر، شکر اور استغفار اپنا لیا، اس نے کامیابی حاصل کر لی۔ عبادت کا کوئی اصول نہیں ہے، وہ ہر اس آواز کو سنتا ہے جو مخلص دل سے نکلی ہو۔ زندگی میں کوئی نہ کوئی ہار تو ایسی ہوتی ہے جس کے بعد کچھ بھی جیتنے کا دل نہیں کرتا۔ رب کو سنایا کرو حال دل، دنیا والے تو رسوا کر دیتے ہیں۔ یقین مانیں فجر کی نماز میں پورے دن کا سکون ہے۔ ہر گمشدہ چیز وہاں سے ہی ملتی ہے جہاں وہ کھوئی ہوتی ہے، سوائے اعتبار کے، جہاں وہ کھو جائے وہاں سے کبھی نہیں ملتا۔ زندگی ایک سفر ہے، مگر اکثر لوگ زندگی کو منزل سمجھ لیتے ہیں۔ رات کے اندھیروں کو دن کے اجالے میں تبدیل کرنے والے اے میرے اللہ، ہمارے دل کے اندھیروں کو بھی اپنے فضل سے اجالوں میں بدل دے۔ سچائی ہمیشہ خاموش رہنے والے انسان کے اندر ہی ملتی ہے، جھوٹ بولنے والے تو ہمیشہ شور مچاتے ہیں۔ دنیا کی ہر چیز بہانے سے ملتوی کی جا سکتی ہے، لیکن تقدیر اور موت نہیں۔ بس یہ ہے زندگی، ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی کی تیاری کریں۔ اللہ پاک سے کبھی نا امید مت ہونا، کیونکہ وہ قطرہ مانگنے پر بھی سمندر عطا کر دیتا ہے۔ کسی انسان کی سوچ پڑھنی ہو تو اس سے مشورہ کر کے دیکھ لیں، اس کے مشورے سے اس کا انصاف، نیکی، بدی اور علم سب جان جائیں گے۔
اگر کسی کے لیے آپ کا ہونا یا نہ ہونا برابر ہو جائے تو پھر آپ کا نہ ہونا ہی بہتر ہے۔ انسانیت کا ذکر کر کے لوگ مسلح اٹھائے پھرتے ہیں۔ کمانے کی سب سے بہترین چیز عزت ہے اور خرچ کرنے کی سب سے بہترین چیز علم ہے۔ مجھے فرق نہیں پڑتا کہ دنیا کیا کہتی ہے، میری نیتوں سے میرا خدا واقف ہے۔ کامیاب زندگی کے 3 راز: قرآن مجید، درود شریف اور نماز۔ اے اللہ، ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جن کے دل مطمئن ہیں، جن کے سینے کشادہ ہیں، جن کے راستے روشن ہیں اور جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ آمین۔ اے میرے رب، مجھے ہر اس چیز اور شخص سے دور رکھ جو مستقبل میں میرے لیے دکھ اور پریشانی کی وجہ بنے۔ آمین۔ چہرے خوبصورت ہو یا نہ ہو، الفاظ ہمیشہ خوبصورت رکھو، کیونکہ لوگ چہرے بھول جاتے ہیں مگر الفاظ ہمیشہ یاد رکھتے ہیں۔ بے نسلے لوگوں کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ تم اسے جتنی عزت دو گے وہ تمہیں اتنی ہی تکلیف دیں گے۔ مستقل کون رہتا ہے، انسانوں میں روایت ہے چھوڑ جانا۔ اللہ پاک نے اگر کسی کے دل میں تمہاری چاہت کا بیج بو دیا ہے تو اس چاہت کو تم تک پہنچانے کے راستے بھی بنائے ہیں۔ دل کے راستے تک تو وہ پہنچ گیا ہے تو انشاءاللہ نصیب تک بھی پہنچ جائے گا۔ بازار سے سب کچھ مل جاتا ہے لیکن ماں جیسی جنت اور باپ جیسا سایہ کبھی نہیں ملتا۔ کسی کو زخم مت دینا، خراشیں زندہ رہتی ہیں، زبان سے وار مت کرنا، صدائیں زندہ رہتی ہیں، بس ایک کردار ہے جو حشر میں جلوے دکھائے گا، مثالی بن کے رہنا، مثالیں زندہ رہتی ہیں۔ دل بھی اچھا رکھیے اور فطرت بھی۔ دل اچھا ہوگا تو بہت سے رشتوں کو آپ جیت لیں گے اور فطرت اچھی ہوگی تو سینکڑوں دلوں کے فاتح ہوں گے۔ الجھنا چھوڑ دیں ایسی چیزوں سے، حالات سے اور لوگوں سے جن کو آپ بدل نہیں سکتے۔ اپنی توجہ اس پر مرکوز کریں جسے آپ بدل سکتے ہیں، یعنی کہ اپنا آپ۔ لوگ تول دیتے ہیں چند باتوں پر کردار، باری اپنی ہو تو انہیں ترازو نہیں ملتا۔ ایک دن لگتا ہے کہ زندگی کے راستے اتنے صاف ہیں کہ وہ کبھی دھندلا ہی نہیں سکتے اور اگلے ہی دن ایسی گرد آتی ہے کہ آنکھیں کھلی رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ پیسے نہیں، اچھی کمپنی آپ کو خوش رکھتی ہے۔ زمین اور اہل زمین کے درمیان بکھری اچھی باتوں اور عادتوں کو اس طرح چنو جیسے پرندے زندگی کے لیے رزق چنتے ہیں۔ کمال کی بات ہے نا، اللہ ایک ہے مگر وہ ہر ایک کا ہے۔ ہم ہر حالت سے سمجھوتہ کر لیتے ہیں، ہم صرف انسانوں سے سمجھوتہ نہیں کرتے۔ سمجھدار انسان جب رشتے نبھانا بند کر دے تو سمجھ لینا اس کی عزت نفس کو شدید ٹھیس پہنچی ہے۔ جہاں مان نہیں رکھے جاتے وہاں شکوے نہیں ہوتے، گفتگو نہیں ہوتی، گزارشیں نہیں ہوتی۔ میرے گرتے ہوئے ہر ایک آنسو گواہ ہے یا رب، میں نے صرف تیری خاطر صبر کیا، صرف تجھ سے ہی امید کی اور یقین رکھا، میری مدد کر یا رب، میری الجھی ہوئی زندگی سلجھا دے۔ جس طرح لیموں کی ایک بوند ہزاروں لیٹر دودھ کو برباد کر دیتی ہے، اسی طرح چھوٹی سی غلط فہمی برسوں پرانے رشتے کو برباد کر دیتی ہے۔ بھوک بہت وزنی ہوتی ہے، اس کے نیچے علم، حکمت، عقل، فکر و دانائی سب دب کر مر جاتے ہیں۔ اگر چڑیوں میں اتحاد ہو جائے تو وہ شیر کی کھال اتار سکتی ہیں۔ بعض لوگوں کے دلوں میں واقعی سوراخ ہوتے ہیں، جتنی مرضی محبتیں ڈال دو وہ خالی ہی رہتے ہیں۔ ہم چلے جائیں گے کوئی اور آ جائے گا، کہانیاں یہی رہیں گی، کردار بدل جائے گا۔ سب کو دلاسا دینے والا شخص اکثر اپنے دکھوں میں اکیلا ہوتا ہے۔ جب وقت پر 2 لفظ بھی نہ کہے جا سکیں تو وقت گزرنے پر لمبی چوڑی کہانیاں سنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ جب تم ڈرتے رہو گے تمہاری زندگی کے فیصلے کوئی اور کرتا رہے گا۔ زندگی کے حسین لمحات واپس نہیں آتے لیکن اچھے لوگوں سے تعلقات اور ان سے وابستہ اچھی یادیں ہمیشہ دلوں میں زندہ رہتی ہیں۔ شکر ادا کرنے کی وجہ نہیں ڈھونڈنی چاہیے بلکہ عادت ڈالنی چاہیے، کیونکہ شکر گزار لوگوں سے اللہ پاک بڑی محبت کرتا ہے۔
مزاج کے خلاف بار بار مسکرا دینا لڑنے سے بہتر ہے۔ مسکرائیں کہ زندگی ابھی باقی ہے۔ انسان زندگی میں ہارتا ہی تب ہے جب اس کے اپنے ہی منافق نکل آئیں۔ اکثر راستہ سمجھنے تک سفر ہی ختم ہو جاتا ہے۔ لوگوں کو جتنی مرضی وضاحتیں دے دیں، جن کے دل میں بغض ہو وہ آپ کو کبھی سمجھ نہیں سکتے۔ ایک بات تو سچ ہے، اگر کسی نے ہر دکھ درد میں ساتھ دیا ہے تو وہ صرف موبائل ہے۔ آپ سیکھنا چاہیں تو آپ کی ہر غلطی آپ کو سبق دیتی ہے۔ غرور اچھا نہیں کسی بھی شے پہ، یہاں جلتی لکڑی بھی کبھی پیڑ ہوا کرتی تھی۔ کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم ان کی حقیقت سے انجان ہیں، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ ہم سے بہتر ان کی اصلیت اور حقیقت اور کوئی نہیں جانتا۔ ہماری خاموشی مجبوری نہیں بلکہ تم کو مہلت ہے کہ تم سدھر جاؤ۔ روٹھی ہوئی خاموشی سے بولتی ہوئی شکایتیں اچھی ہوتی ہیں۔ شکایتیں ہوں تو دل کا غبار نکل جاتا ہے۔ شکایتیں اگر خاموشی اختیار کر لیں تو فاصلوں کا سبب بن جاتی ہیں۔ ترقی کی فصل ہم بھی کاٹ لیتے، تھوڑے سے تلوے اگر چاٹ لیتے۔ بس میرے لہجے میں جی حضور نہ تھا، اس کے علاوہ میرا کوئی قصور نہ تھا۔ اگر پل بھر کو بھی میں بے ضمیر ہو جاتا، یقین مانے کب کا امیر ہو جاتا۔ کسی پر اعتماد کرو لیکن احتیاط کے ساتھ، کیونکہ کبھی کبھی آپ کے اپنے دانت ہی آپ کی اپنی زبان کاٹ دیتے ہیں۔ انسان کو اپنے بے بس ہونے کا احساس تب ہوتا ہے جب وہ کسی کو دیکھنے کے لیے، اس سے بات کرنے کے لیے ترس جاتا ہے۔ پاگل کر دیتی ہے محبت ہر محبت کرنے والے کو، کیونکہ عشق ہار نہیں مانتا اور دل بات نہیں مانتا۔ اپنے حصے کا کام کیے بغیر دعا پر بھروسہ کرنا حماقت ہے، اور اپنی محبت پر بھروسہ کر کے دعا سے گریز کرنا تکبر ہے۔ جس طرح نگاہ کی ایک حد ہے جس سے آگے وہ کام نہیں کرتی، اسی طرح عقل کی بھی ایک حد ہے جس کی آگے وہ بیکار ہے۔ سچے لوگوں سے دوستی رکھو، وہ اچھے دنوں میں سرمایہ اور برے دنوں میں محافظ ہوتے ہیں۔ جو بندہ صرف اتنا بھی سوچنے لگے کہ کیا ملے گا مجھے جھوٹ بول کر، تو وہ سمجھ جائیں کہ اس کی سمت صحیح ہے، اللہ اس پر مہربان ہے۔ توبہ کرنا آسان ہے، مشکل تو گناہ چھوڑنا ہے۔ خوشی انسان کو اتنا نہیں سکھاتی جتنا غم سکھاتے ہیں۔ خوبصورتی تو ختم اور تبدیل ہو جاتی ہے، لیکن سیرت نہ تو ختم ہوتی ہے نہ تبدیل۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ سچا انسان زبان کا کڑوا ہوتا ہے، ان کو بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ سچا اور میٹھے اخلاق والا کوئی نہ تھا۔ نیکی کرنے والا نیکی سے اچھا اور برائی کرنے والا برائی سے برا ہے۔ مومن کی زندگی میں کاش نہیں ہوتا، صرف کن فیکون پر یقین ہوتا ہے۔ کچھ باتوں کا جواب صرف خاموشی ہوتی ہے، اور خاموشی بہت خوبصورت جواب ہے۔ جڑے ہوئے رشتوں کو جوڑے رکھنے کے لیے اپنی ٹوٹ پھوٹ کو نظر انداز کرنا پڑتا ہے۔ اخلاق ایسا ہیرا ہے جو ہر پتھر کو کاٹ دیتا ہے۔ ہر پریشانی کی ایک ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے، اس وقت تک صبر پر اجر ملتا رہتا ہے۔ اگر دل کا سکون چاہتے ہو تو دل کو حسد سے پاک رکھو۔ بیٹی دشمن کی بھی ہو تو اس کے اچھے نصیب کی دعا کرو۔ آگاہ ہے اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان ہے 100 برس کا، پل کی خبر نہیں۔ اچھی بات تو سب کو اچھی لگتی ہے، لیکن جب تمہیں کسی کی بری بات بھی بری نہ لگے تو سمجھ لینا تمہیں اس سے محبت ہے۔ صرف خوف خدا ایک ایسا چراغ ہے جس کی روشنی میں نیکی اور بدی صاف نظر آتی ہے۔ میں قربان جاؤں اس غم پر جس نے مجھے اللہ کے قریب کر دیا۔ ہنستے رہا کریں، ہم نے کون سا یہاں صدیاں گزارنی ہیں۔ عجیب ہے نا تیری دنیا کے لوگ یا رب، جتنا عزت دو اتنا ہی گرا ہوا سمجھتے ہیں۔ پوری دنیا کو خفا رہنے دو، اگر ماں باپ راضی ہیں تو تم بادشاہ ہو۔ زندگی نے یہ سکھایا ہے کہ ہماری خامیوں سے زیادہ ہماری خوبیوں کی وجہ سے ہمیں ناپسند کیا جاتا ہے۔ اپنی زندگی میں کچھ کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں تو اس کے بارے میں پہلے سے لوگوں کو آگاہ نہ کریں، بلکہ ہمیشہ کام ہو جانے کے بعد لوگوں کو بتائیں۔
وقت نے گزرنا ہی ہوتا ہے، وقت گزر ہی جاتا ہے، لیکن یہ گزرا ہوا وقت جاتے جاتے لوگوں کے سچے پکے سب رنگ دکھا جاتا ہے۔ میں نے وقت سے پوچھا میرا قصور کیا ہے؟ ہنسا اور بولا تو نے ہر کسی کو اپنا سمجھا۔ کیا ہی اچھا قول ہے کسی کا، تعلق رہے نہ رہے پر احترام رہنا چاہیے، انسان کا بھی اور اس کے راز کا بھی۔ زندگی کی کتاب میں اتنی غلطیاں نہ کرو کہ پینسل سے پہلے ربڑ ختم ہو جائے اور توبہ سے پہلے زندگی۔ اللہ ضائع تو کچھ بھی نہیں کرتا، نہ کوئی دعا، نہ کوئی نیکی اور نہ کوئی آنسو۔ اس کے ہاں ہر چیز کی قدر ہے، وہ بہترین وقت پر بہترین بدلے سے نوازتا ہے۔ تم قطرے کے منتظر ہو جبکہ وہ سمندر تیار کر رہا ہے، بے شک دعائیں صبر مانگتی ہیں۔ اللہ وہ بھی جانتا ہے جو تم کسی سے کہہ بھی نہیں سکتے۔ ساری بات مقدر کی ہوتی ہے جس کے سامنے انسان کی ساری دانشمندی دھری کی دری رہ جاتی ہے۔ جب ایک نماز کے بعد دوسری کا انتظار رہنے لگے تو سمجھ لو تم حاضر نہیں ہوتے، تمہیں بلایا جاتا ہے۔ بہت تکلیف دیتے ہیں وہ درد جو بنا قصور کے ملے ہوں۔ وفا ہونی چاہیے انسان میں، حسن تو ایک دن ڈھل جائے گا۔ حقیقت تو یہ ہے اللہ کے سوا ہر سہارا کمزور اور عارضی ہے۔ خود کو اتنا بھی سستا نہ کر کہ لوگ تمہیں استعمال کر کے پھینک دیں، اور خود کو اتنا بھی مہنگا نہ کر کہ تمہیں دل سے چاہنے والے تم کو پا نہ سکیں۔ جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں۔ اللہ کو یاد کرو گے تو دلوں میں ٹھنڈک آئے گی، ورنہ سلگتے رہو گے، تڑپتے رہو گے۔ بنا دے مجھے بھی اپنے ان بندوں کی طرح یا رب، جو سوتے ہیں تجھے یاد کر کے اور اٹھتے ہیں تیرا نام لے کر۔ صبر کیجئے اور رب پر چھوڑ دیجئے، آپ کا رب جانتا ہے منافقوں سے نمٹنا۔ میں انسان ہوں نہیں سمجھ سکتا تیری مصلحت، تو میرا رب ہے میری مشکلیں آسان کر دے۔ جو اللہ کو اپنا وکیل کر لیتا ہے وہ اپنا ہر مقدمہ جیت جاتا ہے۔ ایمان کی نعمت کے بعد عزت، تندرستی اور رزق سے بہتر کوئی نعمت نہیں۔ اللہ کریم زندگی کے ہر موڑ پر ہمیں عزت، صحت اور رزق میں وسعتیں اور برکتیں نصیب فرمائے۔ جو تو نے اللہ سے لو لگائی تو دل میں خوف زوال کیسا، کہ جس کی کشتی کو تھام لے وہ تو ڈوبنے کا خیال کیسا۔ رحیم وہ ہے، رحم بھی اس کا، عطا بھی اس کی، کرم بھی اس کا۔ یہ تیری شہرت، یہ کامیابی، تو اس میں تیرا کمال کیسا۔ اے اللہ ہمیں نیک لوگوں میں شامل فرما، ہمیں برا دیکھنے، برا سوچنے، برا سننے، برا بولنے اور برا کرنے سے بچا، اور ہمیں اچھائی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ یا الہی عمرہ کرنے کی تڑپ دل میں اٹھی ہے، کوئی غیب سے وسیلہ پیدا کر دے، مولا تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ زندگی کے جس بھی مقام پر آپ ہیں اسے تسلیم کر لیں، اور یہ بھی تسلیم کر لیں کہ یہاں آپ ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ جو شخص اپنی تکلیف دوسرے پر ظاہر کرتا ہے وہ اپنی ذلت و رسوائی پر راضی ہوتا ہے۔ ایک خاموش گفتگو اللہ سے دل کی کتنی الجھنیں دور کر دیتی ہے، اور ایمان والے ہر چیز سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ زیادہ کھانا بدترین عیب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میرا بندہ مجھ سے ملنے کو پسند کرتا ہے تو میں بھی اس کے ملنے کو پسند کرتا ہوں۔ میانہ روی تھوڑا سرمایہ بڑھا دیتی ہے، فضول خرچی زیادہ کو ختم کر دیتی ہے۔ بہت ہی سیاہ ہے یہ رنگین دنیا۔ اپنی غذا کم کرو، امراض خود بخود کم ہو جائیں گے۔ باتیں کم کرو تو ملامت سے بچے رہو گے۔ اے عزت دینے والے رب، ہمیں ان لوگوں کے شر سے محفوظ فرما جو ہماری اچھائیاں تو چھپا لیتے ہیں لیکن ہماری برائیاں پھیلا دیتے ہیں۔ عمر کے ہر حصے میں ایک آدھ محرومی ساتھ چلتی ہے جو ہمیں اس بات کا احساس دلاتی ہے کہ یہ دنیا ہے، جنت نہیں۔ جب بھی کسی سہارے کی ضرورت پڑتی ہے تو سب سے پہلے وہ رشتے منہ پھیر لیتے ہیں جن پر بہت مان ہوتا ہے۔ یا اللہ
میرے دل سے ہر اس چیز کی طلب مٹا دے جو میرے دل کو مایوس کرتی ہے۔ ڈبل رول کرنے والا انسان بعد میں ایک بھی رول کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ ماں وہ ہستی ہے جو موسیٰ کے سر پہ بھی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، موسیٰ سنبھل کر آنا، آج سر پر ماں نہیں ہے۔ وقت تو ہر کسی کا گزر ہی جاتا ہے، کسی کے ساتھ بھی کسی کے بغیر بھی، بس باتیں اور رویے یاد رہ جاتے ہیں۔ اگر خدا کا حکم نہ ہوتا تو باپ کسی کو دیکھنے کے لیے بھی نہیں دیتا اپنی بیٹی۔ جو دروازے مشکل وقت میں آپ کے لیے بند کر دیے جائیں ان دروازوں سے دور رہیں۔ لوگوں کے خوف سے سچ بولنے سے کبھی نہ رکنا، کیونکہ نہ تو کوئی موت کو قریب لا سکتا ہے اور نہ کوئی رزق کو دور کر سکتا ہے۔ وقت بدل جاتا ہے زندگی کے ساتھ، زندگی بدل جاتی ہے رشتوں کے ساتھ، رشتہ بدل جاتا ہے اپنوں کے ساتھ، اور اپنے بدل جاتے ہیں وقت کے ساتھ۔ ہم کسی سے لڑتے تب تک ہیں جب تک اس پر مان ہوتا ہے، اور جب وہ مان ٹوٹ جاتا ہے تو ہم بھی اپنی حد میں رہنا سیکھ لیتے ہیں۔ بیچارہ بننے سے تکلیف برداشت کر لینا 1000 گنا بہتر ہے، کیونکہ اس سے آپ کی عزت نفس قائم رہتی ہے۔ چھوٹے ذہنوں میں ہمیشہ خواہشیں اور بڑے ذہنوں میں ہمیشہ مقاصد ہوا کرتے ہیں۔ رشتے تب مضبوط ہوتے ہیں جب آپ کے مالی حالات مضبوط ہوں۔ اے میرے رب، تیری نعمتوں کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ مجھے فلک کی بلندیوں کی ہوس نہیں ہے، میرے رب نے جو دیا ہے میں تو اس کے بھی قابل نہیں۔ کیوں کریں بھروسہ غیروں پر جب چلنا ہے اپنے پیروں پر؟ جب اللہ سے رابطے ہوں گے تو اندھیروں میں بھی راستے ہوں گے۔ کوئی تم سے مل کر اپنی تازگی کھو دے اور مرجھا جائے تو تم سے کم ظرف اور بدقسمت انسان کوئی نہیں، پھر چاہے تم اپنی ذات کو لے کر کتنے ہی خوش کیوں نہ ہو۔ دنیا میں 1000 رشتے بناؤ، لیکن ایک رشتہ ایسا ضرور بناؤ کہ جب ہزاروں آپ کے خلاف ہوں تو وہ ایک آپ کے ساتھ ہو۔ عاجزی اختیار کرو، رب عروج بخشے گا۔ بعض لوگوں کے مرنے سے بہت سے لوگ مر جاتے ہیں اور بعض لوگوں کے مرنے سے بہت سے لوگ جینے لگتے ہیں، یہ اپنے اپنے کردار کا نتیجہ ہے۔ جس انسان میں وفاداری نہ ہو اس کے ساتھ دوستی کرنے کا مطلب خود کو ذلیل کرنا ہے۔ رنگوں سے ڈر نہیں لگتا، رنگ بدلنے والوں سے ڈر لگتا ہے۔ 1000 غلطیوں کے باوجود آپ اپنے آپ سے پیار کرتے ہو تو پھر کسی ایک کی غلطی پر اس سے نفرت کیوں کرتے ہو؟ شکر کرنا سیکھو، اتنا ملے گا کہ تھک جاؤ گے۔ میں نے اپنی اوقات کو بڑے قریب سے دیکھا تو پتہ چلا کہ چند سانسیں ہیں اور وہ بھی رب العزت کی محتاج ہیں۔ تماشائیوں کے کہکہوں میں آوازیں زیادہ عزیزوں کی ہوتی ہیں۔ رشتے وہی کامیاب ہوتے ہیں جہاں محبت کے ساتھ عزت بھی ہو۔ صبر انسان کی بنیاد ہے، نرمی کامیابی کی کنجی ہے، سچائی حق کی زبان ہے، سخاوت انسان کی زینت ہے اور موت ایک بے خبر ساتھی ہے۔ پیٹ اور غرور بڑھ جائے تو اپنوں کو گلے لگانا ناممکن ہو جاتا ہے۔ سمجھوتا کرنا سیکھو، کیونکہ تھوڑا سا جھک جانا کسی رشتے کو ہمیشہ کے لیے توڑ دینے سے بہت بہتر ہے۔ جب تم کو معلوم ہو جائے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے تو اس بات کی فکر چھوڑ دو کہ کون کون تمہارے خلاف ہے۔ جن کو چھوڑنا ہوتا ہے وہ دن یا رات نہیں دیکھتے، جن کو نبھانا ہوتا ہے پھر وہ حالات نہیں دیکھتے۔ ہر شخص خوش رہنے کے لیے پریشان ہے۔ یہ جو فجر کے وقت کی خاموشی اور سکون ہوتا ہے یہ دنیا کی کسی دولت اور آسائش میں نہیں مل سکتا۔ انسان مٹی کا وہ لٹو ہے جو گھوم پھر کر واپس بنانے والے کے ہاتھوں میں آ جاتا ہے۔ خوشی میں جشن سے بہتر شکر ہے اور غم میں سوگ سے بہتر صبر ہے۔ اے دلوں کے پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر مضبوطی سے قائم رکھ۔ آمین۔
وقت کا تو کام ہے گزرنا، برا ہو تو صبر کرو، اچھا ہو تو شکر کرو۔ ابھی ایسے الفاظ ایجاد نہیں ہوئے جو احساس کو بیان کر سکیں۔ احساس کی دنیا الفاظ کی دنیا سے بہت آگے ہے۔ انسان جتنا بھی گناہ گار ہو، اللہ پاک اس کے لیے دعا کا راستہ اور رزق کا دروازہ کبھی بند نہیں کرتا۔ خود پر قابو رکھنے کے لیے دماغ کا استعمال کریں، جبکہ دوسروں کو قابو کرنے کے لیے دل کا استعمال کریں۔ شکوے شکایتیں کم اور اللہ کا شکر زیادہ کرو، زندگی آسان ہو جائے گی۔ نیت اچھی ہو تو زبان خود بخود سچی ہو جاتی ہے۔ حیا کی سیڑھی سے اگر عورت کا پاؤں پھسل جائے تو پورا خاندان منہ کے بل گرتا ہے۔